ہیلو اینڈ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو گپ شپ، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انم گوہر۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کائنات کاظمی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندا خان۔ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عرشیہ حسین۔ My name is Yunus Khan and I'm your host. اچھا، آج سب سے پہلے جو ہے جس ہیرو کے بارے میں یا جس مرد مجاہد کے بارے میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ ویسے تو ان کی پرسنالٹی یا ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جرت ہی نہیں ہے، مطلب میں خود سوچوں تو اتنا کچھ ہے بولنے کو، اتنا کچھ ہے بتانے کو، ہمارے بچوں کو، ہماری یوتھ کو، ہمارے بڑوں کو یقیناً پتہ ہوگا، لیکن جن کو نہیں پتہ، تو میں چاہتی ہوں کہ آج اس شو کے ذریعے ہم ان کی جتنی بھی قوم کے لیے جو انہوں نے کیا، اپنی قوم کے لیے اور پوری اسلام کے لیے اور عالمی دنیا میں اسلام کا ایک کہتے ہیں نا کہ جھنڈا لہرایا فتح کے ساتھ، لیکن وہ جھنڈا بھی ایسا تھا کہ اس میں اتنی قربانیاں تھیں، اور وہ قربانیوں کے بارے میں آج میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ میں بات کر رہی ہوں ارطغرل غازی کے بارے میں، جسے بہت سارے لوگوں نے کہیں نہ کہیں میں ڈرامے کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کروں گی کیونکہ کافی لوگوں نے تنقید کی، کرٹیسائز کیا۔ میں بات کروں گی جو ریئل ارطغرل غازی تھے، جو ان کی شخصیت تھی۔ ارطغرل غازی سلیمان شاہ کے بیٹے، جو تعلق رکھتے تھے کائی قبیلے سے، 2500 کے قبیلے سے، وہ کہتے ہیں نا 2500 کی ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائی نہیں تھی لوگوں کی، اور پھر وہ کیسے دین اسلام کا جھنڈا انہوں نے لہرایا۔ اور ان کے سامنے اتنی مشکلات تھی کیونکہ ان کے سامنے نہ ہی وہ سلجوق ریاست سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سلجوق ریاست کے غدار، صلیبی لوگ، پھر بازنطینی، کیونکہ انہیں اپنی زمینوں کے جانے کا خطرہ تھا۔ ارطغرل غازی ہمیشہ ایک بات کرتے تھے، حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ انسانیت کیا ہے۔ ان کا تعلق دیکھیں، دین اسلام کو انہوں نے اجاگر کیا۔ بہت سارے ایسے عیسائی لوگ تھے، بہت سارے دوسرے فقہ کے لوگ تھے، یا دوسرے بہت سارے فقہ نہیں کہوں گی، بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں اسلام کے بارے میں کیا اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، کیونکہ اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے کہ کماتے تھے، انہیں معاش نے اتنا پریشان کیا ہوا تھا کہ جزیہ دینا پڑتا تھا۔ اب جزیہ لیتے تھے حکمران، اب حکمران ان کو ایجوکیٹ تو کرتے نہیں تھے، اوپر سے ان کے اوپر ظلم بھی ڈھاتے تھے۔ ہمیشہ سے یہ چلتا آیا ہے کہ حکمران نے ہمیشہ کمزور اور مظلوم پہ صرف ظلم ڈھایا ہے، ظلم کیا ہے۔ تو ارطغرل غازی ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنے قبیلے کے لیے وہ چاہتے تھے، وہ ایسی زمین چاہتے تھے جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھے، لیکن اس زمین کے چاہنے سے پھر وہ آگے جب اپنی زمینوں کے لیے جاتے تھے، بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق ہی وہ سپورٹ کرتے تھے سلجوق ریاست کو، لیکن بہت سارے مشکلات ان کے سامنے ایسی آئیں کہ لوگوں اس دور میں یہ نجومی کا بڑا سسٹم تھا کہ نجومی لوگ ہوتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ 10 سال میں کیا ہوگا، 20 سال میں کیا ہوگا، ہمیں بتاؤ کہ کون فتح یاب ہوگا، کون شکست کھائے گا۔ اور یہ چیزیں جو تھیں صلیبیوں میں بڑی تھی، عیسائی جو پادری تھے وہ ان چیزوں پہ بڑا بلیو کرتے تھے۔ تو یہ تو نبیوں کے دور سے بھی چلتا آیا ہے کافی، اس میں ہم نہیں جاتے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس ٹائم ارطغرل غازی کا، کہ کائی قبیلے کا ایک ارطغرل غازی ہوگا جو سلمان شاہ کا بیٹا ہوگا، اور اس کی نسلیں راج کریں گی، اس راج نہیں، اس کی نسلیں جو ہے فتح یاب ہوں گی اور سب کو شکست دے گی۔ تو ارطغرل غازی کی ایک پرسنالٹی اور ان کے جو جنگجو تھے، انہوں نے اس پہ بہت بڑا کردار۔ دیکھیں، جب گھر میں غدار ہوتے ہیں نا، تو انسان کے لیے، جو نیک انسان ہوتا ہے، نیک سیرت انسان ہوتا ہے، اس کے لیے بہت مسئلے ہوتے ہیں۔ اور ارطغرل غازی کے اپنے چچا بھی غدار تھے۔ یہ تو ہسٹری ہے کہ ہمیشہ جتنے بادشاہ ہیں یا جتنے ایسے لیڈر آئے، انہوں نے ہمیشہ سے غداری اپنے گھر سے خاتمہ کیا ہے، تو پھر انہوں نے قبیلے، پھر در نسل ملک سے ملک لے کر پھر آگے بڑھتے رہے وہ۔ لیکن ارطغرل غازی کا مجھے ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے جتنا بھی اپنا دور آٹومن امپائر جس کی نیف رکھی ہے، وہ سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے رکھی ہے، اور ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ انصاف کی بات کی ہے۔ اور ان کے کردار کو دیکھ کر بہت سارے عیسائی جنرل جنہوں نے ان کے اوپر بہت ظلم بھی ڈھائے، وہ بھی مسلمان ہوئے، صرف تلوار کی زور پہ نہیں، ان کے کردار کے زور پہ۔ اور منگول لیڈر ہو گئے، صلیبی لیڈر ہو گئے، تمام لوگوں کو ارطغرل غازی کی تلوار سے اتنا ڈر نہیں تھا جتنے ان کے انصاف سے ڈر تھا۔ اور ارطغرل غازی کا ساتھ دینے، ان کا ساتھ دے کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی مہم چلاتا ہے نا کہ میں آج سے یہ کروں گا، یہ میرا موٹیو ہے، میرا موقف ہے،
تو وہ ایک بندہ ضرور ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا موٹیو اگر پاک اور صاف ہوتا ہے اور اللہ کے لیے اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنے دین اسلام کے لیے کرنا چاہتا ہے، وہ مظلوموں کے لیے کرنا چاہتے تھے. پہلے وہ خود زمین ڈھونڈتے تھے، پھر دیکھیں کہ 6 اتنے سال آٹومن امپائر نے تمام دنیا پہ 3 جنگیں، 3 عالمی جنگ، 3 لوگ ایسے ہیں صلیبی بازنطینی جو اپنے دور میں سونا اور ہیرا رکھتے تھے، اور یہ صرف ان کو کہا جاتا تھا کہ بھیڑ بکریاں چڑھانے والے چڑھوائے. Okay. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ تمہاری کیا ہے، ہماری عام الفاظ ایسے کہ یار اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ راجہ بن جائے. تو یہ اس طرح کے ہمارے جو اسلامک ہیرو ہیں، میں کہوں گی اسلامک تھے لیکن انہوں نے پوری دنیا میں تمام دوسرے بھی فقہ کے یا دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی اپنے کردار سے اٹریکٹ کیا کہ لوگ مجبور ہو گئے کہنے پر. ان کے دشمن کہتے تھے کہ ارطغرل غازی ہے تو واقعی سچا مسلمان. ان کی جو زوجہ تھی حلیمہ سلطان، وہ شہزادی تھی سلجوقی، اور وہ خود اتنی ویژنری عورت تھی، وہ اتنا سپورٹ کرتی تھی اپنے ہسبینڈ کو ان کے ویژن میں. اور جب وہ جنگ کے لیے جاتی تھی تو وہ باقی بیویوں کی طرح روتی نہیں تھی، وہ انہیں بہت خوشی اور مسرت سے بھیجتی تھی. تو ایسی اس طرح کی عورت اور ایسا ہنر رکھنا بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے. ارطغرل غازی جنگجو تھے لیکن کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں نا ایک وومن پاور ان کے ساتھ تھی کہ وہ سپورٹ کرتی تھی. اور ارطغرل غازی کے یہ ورڈز بھی تھے کہ تم نے میری امانت کا بہت اچھے سے خیال رکھا، پرورش کی. کائنات شروع میں ان کے اوپر بھی کافی مشکلات آئیں، جیسے کہ ان کی فیملی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی حلیمہ سلطان کو، پھر بھی انہوں نے صبر سے وہ کیا اور اس کے بعد سپورٹ کیا. اور آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں اپنے یہ پاس کے لوگوں کو، ہمارے جو بھی ہیں لوگ، ان کو دیکھ کے اسلام کے اوپر ہمارا دوبارہ ایمان زندہ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات ان کی جو ماں تھیں حائمہ خاتون، انہوں نے بھی ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا، اپنے ایسے بیٹے کو پیدا کیا جن کا اتنا اچھا ویژن تھا، ایسے جنگجو، کسی سے نہ ڈرنے والے ایک بہت بڑے سولجر کو انہوں نے ہمیشہ ہر مشکلات کا مسکرا کے جو ہے سامنا کیا. تو اتنا ان کا اسٹرانگ بلیف تھا اسلام کے اوپر کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. بالکل بالکل. اگر بلیف کی بات کریں تو 2500 لوگوں کا قبیلہ تھا، اور کیسے موٹیویٹ ہوئے اور انہوں نے پوری دنیا پہ راج کیا. میں ایک اور کیریکٹر ہے ابن العربی کے نام سے اس ہسٹری میں، جو کہ ایک صوفی تھے، اسکالر تھے. لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ راج کرنے کے لیے آپ کو ویژن چاہیے اور آپ کو کریج چاہیے. تو ارطغرل کے پاس کریج تو تھا، بٹ لوگ کہتے ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ جو ویژن تھا وہ ابن العربی کا تھا. جب یونس یہ ہسٹری میں کہ جب ارطغرل غازی ڈاؤن ہوئے ہیں یا دشمنوں میں گھرے ہیں، صلیبیوں میں یا پھر سلجوق کے غداروں نے، جس پہ صادقین ایک بہت بڑا کالا دھبا تھا اسلام پر بھی، اور انہوں نے ارطغرل غازی کے لیے بہت گھڑے کھودے ہیں کہ وہ گر جائیں اس میں. لیکن ابن العربی، جس نے آپ نے کہا کہ واقعی ہسٹری میں ان کا نام بہت بہت زیادہ احتراماً لیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ارطغرل غازی کو ہمیشہ سمجھایا. جب بھی ارطغرل غازی کبھی ہارے نہیں ہیں لیکن لو ہو گئے، کیونکہ اتنے دشمن اتنے غدار، کس کا انسان سامنا کریں. تو ابن الغازی کہہ رہے ہیں، ابن العربی ان کی پاور، ان کی اسٹرینتھ بن کر ہمیشہ ابھرے ہیں، ہمیشہ سمجھایا ہے. تو آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے. میں بھی ایڈ کروں گی کہ ارطغرل غازی کا یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو اسٹرینتھ دی، نگیٹیوٹی سے ہٹا کے انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا. ان سے یہ ساری چیزیں ہمیں انسپائر ہوتی ہیں کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے اندر نو کی چیز ہٹا دیں. ان کی والدہ کہتی تھی کہ بیٹا وہ مت بنو کہ تم ایک انسان اور تمہیں ڈر کی وجہ سے سب سنیں، تم وہ بنو کہ جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں وہ تمہیں دیکھ کر اپنی آواز بلند کر کے بات کر سکیں. اسی بات پہ میں چھوٹی سی اور بھی ایک چیز ایڈ کروں گی، شاید لوگوں کو دماغ میں چھوٹی سی کہانی دماغ میں بیٹھ جائے، کہ ایک موٹو ایک پتلو کی کہانی ہے. تو جو موٹو اور پتلو دونوں فرینڈ ہوتے ہیں، اور جو موٹو ہوتا ہے وہ کنویں میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پتلو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب مجھے اس کو نکالنا ہے کیونکہ اور تو کوئی ہے نہیں تو مجھے ہیلپ کرنی ہے. تو وہ جو پتلو ہوتا ہے وہ اس کو نکالتا ہے. تو آپ مجھے اس کے بارے میں چھوٹا سا ایک آنسر دیں کہ کیوں نکالتا ہے اس کے پاس، مطلب وہ کیسے، وہ تو اتنا پتلا ہوتا ہے، وہ کیسے نکال سکتا ہے. پھر میں اینڈ میں اپنا جواب دوں گی. کنویں میں گرا جی، پانی نہیں لے پائے گا نا، اس کو نکالنا پڑے گا تبھی پانی پینا ہے. ان کا یہ تھا کہ کوئی نو کہنے والا نہیں تھا ان کے سراؤنڈنگ میں، جو بھی کرنا تھا اس نے اپنے آن پہ کرنا تھا. سیلف کانفیڈنس اس کے پاس اتنا تھا کہ نو کہنے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ ہماری جو اسٹرانگ، جو ہماری جو پیچھے کی دماغ میں ول پاور، ایگزیکٹلی، تو وہ بہت اسٹرانگ تھی. اسی بات سے ایک سٹوری یاد آئی ہے کہ ایک بچہ تھا جو پہاڑ کی طرف جا رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ ٹاپ پہ پہنچے،
اور بہت سارے لوگ اس کو راستے میں ملے اور اس کو کہا کہ مت جاؤ، تم نہیں کر پاؤ گے، بہت ڈینجرس ہے، مر بھی سکتے ہو چیزیں، بٹ وہ پہنچ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیف تھا، وہ بہرا تھا. تو اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ نیگیٹیوٹی سے دور رہنا پڑے گا، وہ سیلف بلیف خود آنا چاہیے. اور اسی بات پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے آنے کے بعد ہم لوگ کریں گے مزید گپ شپ. ویلکم بیک ٹو آور شو گپ شپ. اچھا، بریک پہ جانے سے پہلے کافی دلچسپ باتیں ہو رہی تھی کائنات کے ساتھ، تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں اور ہم جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کچھ سوال ان سے. تو کائنات، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایگزامپل، جیسے وہ آپ نے بولا کہ ظلم کے خلاف وہ کام کرتے تھے، کوئی ایسی انسیڈنٹ جو آج کے ٹائم پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہو، کوئی جسٹس کی جو انہوں نے کیا ہو، جیسے کسی کو؟ میں بالکل یقیناً ایک تھا، مجھے بالکل یاد بھی ہے، ہسٹری میں بھی ہے ان کے بارے میں، اور ان کی قبر مبارک پہ لوگ جا کے باقاعدہ فاتحہ بھی کرتے ہیں. لیکن وہ پہلے عیسائی کماندار تھے اور بہت جابر اور بہت ظالم تھے. انہوں نے ارطغرل کے لیے ایک بار نہیں 10,000 بار ایسی سازشیں کی کہ وہ باقاعدہ موت تک پہنچ گئے تھے. اور ایک بار تو انہیں غلاموں کے وہاں پہلے کے دور میں نا کتنا بھی کوئی بڑا جنگجو ہوتا تھا، اگر وہ آپ کے ہتھے چڑھ گیا تو آپ اس کو غلام بنا کے بیچ سکتے ہیں ہاتھوں میں. یہ تو ارطغرل کو انہوں نے باقاعدہ غلاموں کے حوالے کر دیا تھا اور ان کو بیچ دیا تھا. تب بھی ارطغرل کے جنگجو جنہوں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، جو وفادار تھے، سلام ہے ان کی وفاداری کو یقیناً، تو انہوں نے بچا لیا تھا. لیکن میں ان جنرل کا بتانا چاہتی ہوں کہ وہ بہت ظالم اور بہت جابر تھے. انہوں نے باقاعدہ ارطغرل کے بیٹے گندود کو، جو ان کے بیٹے تھے گندوز، ٹرکش نام بہت مشکل ہوتا ہے، گندوز نام تھا ان کو چھوٹی سی عمر میں کڈنیپ کر لیا تھا. لیکن گندوز بھی ایک شیر کا بیٹا تھا. انہوں نے ان کی باقاعدہ ایک آنکھ نکال دی تھی پتھر مار کر، کیونکہ ان کے بابا نے سکھایا تھا کہ جب بھی تمہیں لگے کہ یہ بھیڑیا نما انسان ہے تو اس کی سب سے ویک پوائنٹ پہ اٹیک کرنا. ویک پوائنٹ ہوتا ہے آنکھ. آنکھ پہ اٹیک کیا تھا. میں ان کے سوال کا جواب دیتی ہوں. انہیں آپ نے کہا نا کہ ایسا کیا امپلیمنٹ کیا آج کل کے دور میں بھی، تو وہ جو جنرل تھا وہ بہت ظالم، بہت جابر. لیکن جب ارطغرل کے وہ، میں کہوں گی کہ ارطغرل کے ہتھے چڑھے اپنی سمپل ورڈز میں کہ ہماری آڈینس بھی سمجھ پائے، تو ارطغرل نے انہیں چھوڑ دیا تھا، معاف کر دیا تھا. جس پہ حلیمہ سلطان پہلی دفعہ ایک زوجہ اور ایک شوہر کے بیچ میں اگر بات لڑائی تک تھوڑی پہنچی کہ حلیمہ، کیونکہ وہ ایک ماں تھی نا، ماں ایموشنل ہوتی، کس نے میری اولاد کو کڈنیپ کیا چھوٹی سی عمر میں، یہ وہ، تو ارطغرل نے کہا حلیمہ اسے اللہ کی راہ کے لیے یا اللہ کے واسطے معاف کر دو. بہت بڑی بات ہے. اور جب انہوں نے دیکھا ارطغرل کی طرف کہ انہوں نے مطلب میرے لیے اپنی زوجہ جو دل سے زیادہ عزیز تھی، جان سے زیادہ عزیز تھی، ان کے لیے بھی وہ سامنے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، بے شک یہ جابر تھا، اس نے بہت ظلم کیے، لیکن اسے بخش دو اللہ کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا اپنا ذاتی سوچ ہے یا تمہارا دین یہ سکھاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر میرا ذاتی سوچ ہوتی تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن یہ میرا دین مجھے سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف کر دو، جاؤ تمہیں معاف کیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے بھی مسلمان ہونا. اپنا کردار ایسا کریں کہ آپ سے امپریس. آج بھی ان کو مانتے ہیں، انطالیہ میں ان کا مقبرہ ہے، ابھی بھی لوگ وہاں جاتے ہیں. بالکل. اور تبھی بھی آج بھی ان کی اتنی رسپیکٹ، وہی جذبہ آج بھی. دیکھیں میں ایک چیز کہتی ہوں کہ آج بھی اگر ہم یہ چیزیں اپنے اندر اپنائیں کہ ہمارا بیہیویئر ایسا ہو، تو ہمیں کسی کی عبادت گاہ جا کر جلانے کی، توڑ پھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں. خود ہی ہمارے بیہیویئر سے لوگ اتنے امپریس ہوں گے کہ وہ پوچھیں گے کہ یہ دین اسلام ہمیں بھی سکھاؤ، اس کی تعلیم ہمیں بھی دو. جی ارشا، سوال کیجیے. میرا یہ سوال تھا کہ پہلے دور میں بھی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی یا ان کو مار دیا جاتا تھا یا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا؟ اچھا، یہ سوال جو ہے نا ارطغرل غازی نے ہمیشہ بچیوں کے حق کے لیے بھی، کیونکہ عیسائیوں میں ایک رواج تھا کہ جنگیں ہوتی تھی، تو جب جنگیں ہوتی تھی تو جو ہار جاتا تھا تو اس کی عورتوں کو کنیزی کے طور پہ پیش کرتے تھے. کنیزی لائک کائنڈ آف میڈ ٹائپ نا، سرونٹ. اور یہ اور کچھ لوگوں کو غلاموں کے بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، کچھ بڑے بڑے جنرل کو تحفتاً لڑکیاں پیش کی جاتی تھیں. خیر یہ بہت بڑا اور بہت مطلب ہمیشہ سے عورت پہ کہیں نہ کہیں تو وہ دب کے مطلب ظلم ہوا ہے اس پہ. لیکن ارطغرل غازی جو ہے منگولوں کے جب قبضے میں آ گئے تھے، منگولوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور
کچھ دن وہ منگولوں کے ساتھ رہے تھے, ان کا ظلم انہوں نے سہا تھا, ہاتھوں پہ کھیلے تک ارطغرل غازی نے, اسلام کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. لیکن تب انہوں نے عورتوں کے لیے جب دیکھا نا کہ وہاں پہ عورتیں غلام تھی, کنیزی کے طور پر آئی تھی اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا, تو سب سے پہلے انہیں موقع ملا تھا نا بھاگنے کا, تو وہ خود نہیں بھاگے تھے, انہوں نے ان غلاموں کو آزاد کیا تھا. تو یہ تھا, لیکن وہ ان لوگوں کی دین میں تھی کہ دین میں ان کے مطلب دین میں دیکھیں جبر نہیں تھا, لیکن انہوں نے دین اپنا اتنا چینج کر دیا تھا, یا اپنی کتابوں کو اتنا چینج کر دیا تھا, یہ پادری دین پہ حاوی ہو گئے تھے کہ انہوں نے بہت ایسے سسٹم کی جو غریب بچیاں ہیں یا ان کو باندیاں بنا دیا جائے, ان کو کنیزی کے طور پہ پیش کرے, تو یہ جسٹ اس طرح سے تھا. جیسا آپ نے کہا کہ وہ معاف کر دیتے تھے, تو جیسے ہمارے کرنٹ ٹائمز میں جیسے ابھی ایک ریسنٹلی کیس ہے نور کا جو مرڈرر ہے, تو کیا اس کو ایسے لوگوں کو معاف کرنا چاہیے؟ سر قلم کر دیتے تھے. جہاں پہ بھی ارطغرل غازی وہ واحد شخص تھے جہاں پہ بھی وہ دیکھتے تھے یہ ظالم ہے اور یہ سدھرنے والا نہیں ہے, اور اس کا ظلم ایسا ہے کہ معافی اگر معافی دی جائے تو شاید انسانیت کے لیے شرمناک حرکت ہوگی, تو وہ سر قلم کر دیتے تھے. وہ ہمیشہ کہتے تھے غداروں کا, ظالموں کا, جابروں کا سر قلم کر دو. کائنات میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, جہاں تک میں نے ابھی تک سنا ہے اور دیکھا ہے, تو وہ بالکل نبی پاک کے نقش قدم پر چل رہے تھے, جیسی ان کی سوچ تھی, جو ڈفرینٹ ریلیجن کو سپورٹ کرنا, اس کے علاوہ جو ہے کسی ظلم کے خلاف تھے. کبھی بھی وہ ایسا نہیں کہ یہاں حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچایا, وہ ہمیشہ ہر دوسروں کی مدد کرتے تھے, دوسرے لوگوں کے, اور ظلم کے خلاف تھے. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں کہ عیسائیوں میں یہ چیز بھی ہوتا تھا کہ غریب عیسائیوں سے باقاعدہ ڈبل طور پہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا. ٹیکس اس لیے کہ لوگوں کو بھی سمجھ محصول کیا جاتا تھا. تو ارطغرل نے جب ہانلی بازار, ان کی سب سے بڑی فتح تھی ہانلی بازار, جو انہوں نے ایک عیسائی کماندار جو بہت ظالم و جابر تھا ویسیلیوس کا سر قلم کیا تھا, اور ویسیلیوس کے بعد جب وہ ان کے ہانلی بازار ان کے انڈر میں آیا تھا, مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی دیکھتے ہوئے بھی اور ہسٹری میں بھی پڑھتے ہوئے کہ سب سے پہلے اذان ہوئی وہاں اس ہانلی بازار میں. اذان کے بعد انہوں نے وہاں کے جو غریب طبقہ تھا یا غریب عیسائی تھے جن سے اتنا زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا, وہ آدھا کر دیا تھا, اور آدھے کے بعد معاف بھی کر دیا تھا آگے جا کر. مطلب انہوں نے ایسا نہیں کہ مسلمان تھے تو مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا, انہوں نے عیسائیوں کے لیے بھی, کہ باقاعدہ لوگ کہتے تھے کہ ارطغرل غازی جو پہلے شخص تھے آٹومن امپائر کے, جن کو لوگ کہتے تھے کہ پہلے نا ترکوں سے نفرت کی جاتی تھی, عیسائی ترکوں سے نفرت کرتے تھے, بازنطین ترکوں سے نفرت کرتے. ارطغرل غازی کی وجہ سے لوگ ترکوں پہ بھروسہ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور اسلام پہ بھروسہ کرنا تب بھی تو اتنا چھوٹا سا جو قبیلہ تھا 2500 کا, اس نے اتنا بڑا تاریخ میں نام کیا صرف اسی وجہ سے. مجھے فیل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جیسے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے تھے, چیزیں کر رہے تھے, اس انسان کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کس لیول کا ہوگا. ایگزیکٹلی اگر کمپیئر کریں تو ہم لوگ تو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم پینک کر جاتے ہیں, ہمارا فیتھ لوز ہو جاتا ہے, ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, تو وہ لیول کہاں ہوگا. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا یونس, وہ تلوار چلاتے تھے دشمنوں پہ تو وہ یہ کہتے تھے حق ہے اللہ, سچ ہے واللہ. توحید کی مطلب میں کہتی ہوں کہ اتنی بڑی ایک مثال تھی کہ وہ دشمنوں کو بتاتے تھے کہ تمہارا بلیو دیکھو, تمہارا جو بھی بلیو ہے, میرا بلیو ہے, میں اللہ کی راہ کے لیے جنگ کر رہا ہوں, میرا تم سے کوئی پرسنلی دشمنی نہیں ہے. لیکن جو میں نے ایون ان میں یہ چیز بھی ان کی ایک پرسنالٹی پہ لازمی یہاں پہ مینشن کروں گی کہ جو دیکھتے تھے نا کہ دشمن ڈر رہا ہے, ڈرپوک ہے, بھاگ رہا ہے, وہ کبھی اس کے پیچھے نہیں گئے. اچھا, کبھی اس کے پیچھے نہیں گئے, کیونکہ جو ڈر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں مطلب اپنے کسی کماندار کے پریشر میں جنگ کرنے پر آیا تھا, وہ خود دل سے نہیں چاہتا تھا, یا مطلب اس کو یہ کہ میں اگر جنگ نہیں کروں گا تو مال نہیں ملے گا, یا اس طرح کے. ہمارا تو فیتھ اتنا کمزور ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ نہیں یار یہ ڈفرینٹ ریلیجن سے ہے تو ہم اس کی بات کیوں سنیں یا ہم اس کی ہیلپ کیوں کریں. میں تو کہتی ہوں یہی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان ہیومینٹی پہلے ہونی چاہیے. اور ہماری یوتھ کو ارطغرل کی پرسنالٹی کے بارے میں کہوں گی کہ ارطغرل غازی کے بارے میں بے شک بہت سارے لوگوں نے سیریز دیکھی ہے, لیکن ریئل ہسٹری بھی باقاعدہ اگر آپ کو موقع ملے ترکی پہ تو مزار پہ جائیں, وہاں پہ بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی انگلش میں بھی, ہاں ایگزیکٹلی انگلش میں بھی بہت ساری چیزیں وہ پڑھیں, کیونکہ ریئل جہاد آج جو ہم لوگ کہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں مسلم تو وہ سوچتے ہیں کہیں نہ کہیں اچھا یہ جہاد پہ بلیو, آپ جہاد پہ بلیو کرتے ہیں, ہمارا جہاد بہت اچھا ہے. ہمارے اسلامی ہیرو ایسے ہیں کہ جنہوں نے
فرقہ واریت یا مذہب کے بہاف پہ کوئی کام نہیں کیا, ہمیشہ ہم نے اللہ خود کے لیے اسلام کیا کو ہے. اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کو وہ بنایا ہوا ہے, اتنا مشکل نہیں ہے دین. ان کے جیسا کریج کیسے لایا جائے انم بتائیے. اچھا, ایک چیز مجھے اس میں بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ ہماری حکومت نے ارطغرل غازی کی جو سیریز ہے اسے آن ایئر کروا دیا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں نہیں پتہ ہوگا ہسٹری کا یا پھر اس ارطغرل غازی کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اگر پڑھنے جائیں تو ان کو نہیں سمجھ میں آتے, لیکن اگر وہی چیز آپ اس کو ٹی وی پہ دکھا دیں کسی ڈرامے کی صورت میں یا سیریز میں تو لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور ہوتے ہیں. اچھا, میں خود اگر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو مجھے بھی نہیں پتا تھا, لیکن جب میں نے ارطغرل غازی کی سیریز دیکھنا شروع کیا, آپ یقین جانیے مجھے اتنا اچھا لگا. اور اس سے پہلے مجھے جو نالج اکثر ہوتا ہے دوستوں میں گفتگو کرتے ہو آپ, تو وہاں سے میں نے سنا اور میں نے دیکھی. اچھا, ویژول سے آپ اتنا موٹیویٹ ہو سکتے ہو کہ یہاں سے سیکھ کے آپ انقلاب بھی لا سکتے ہو. سو مجھے لگتا ہے اور نیشنل ہیروز پہ اس طرح کی چیزیں بننی چاہیے. اور انم اس بات سے میں بھی ایک ایڈ کروں گی کہ ویژول سے بچوں نے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے مطلب شاید وہ چیزیں مس نہیں کرتے تھے, وہ روز سیریز دیکھتے تھے اور روز کچھ نہ کچھ ان کے مائنڈ میں سوال بھی جواب بھی, وہ خود ہی اپنی چیزوں کو وہ میچ کر رہے ہوتے تھے. کیونکہ شروع سے اپ برنگنگ میں جب چیزیں لائی جاتی ہیں نا تو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, آپ کو سیکنڈ کروں گی کہ ویژول پاور ایسی ہے کہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ انقلاب واقعی میں لا سکتی ہے. پڑھ لکھ کے اتنا پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, کافی حد تک سمجھ میں آتا ہے, بٹ ایز اے چائلڈ جس طرح عرشا نے بات کی کہ ایز اے چائلڈ چیزیں سمجھنے میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے, بٹ ویژول دیکھ کے آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں. کوسچن ٹائم. بالکل, سوال لیں گے, سوال سنیں گے آپ کو, اس کا جواب بھی دیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں بریک پہ جانا چاہیے کیونکہ ہماری گفتگو کافی لمبی ہو گئی ہے اور مزید بات کریں گے لیکن بریک کے آنے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے یونس کچھ سوال تھا ان کا اور میں نے ان کو کہا کہ نہیں بریک کے بعد, تو یقیناً آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں ہمیشہ یونس کو ہی ٹوکتی ہوں اور سوال نہیں لیتی ان سے. ہمیشہ ٹوکتے ہیں. جی یونس, ابھی ویژولس کی بات کی ہم نے, جو ویژولز ہیں جیسے ٹیلی ویژن, فلم اور اب تو ویب بھی ہو گیا ہے, تو اس کی امپورٹنس کتنی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو انفلوئنس کر رہے ہیں لوگ, تو اس سے کیا ہو سکتا ہے, اس کی امپورٹنس پہ ذرا ہم تھوڑی سی بات کر دیں. میں بتانا چاہوں گی آپ کو یونس, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ویژول کی اتنی پاور ہے کہ ہم شروع سے بالی ووڈ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, ہمارے جو انڈین چینلز چلتے تھے, کہ اب ہمارے بچے کو سب انڈین ہسٹری پتہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ ان کا کلچر کیا ہے, ان کے بھگوان کون کون سے ہیں, ساری چیزیں پتہ ہے. ویژول کی اتنی امپورٹنس ہے, تو اگر ہم اسلامک ہیروز کو اگر دکھائیں ٹی وی پہ تو ہمیں بالکل اس کے بارے میں نالج نہیں ہے. جب تک ارطغرل غازی نہیں آیا تھا کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. اب جب اس کی سیریز چلی ہیں تب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہسٹری ہے, لوگوں نے شوق سے دیکھا بھی اسی لیے. تو ہمیں اور بھی ہیروز کے اوپر بنانے چاہیے, جیسے کہ ٹیپو سلطان ہے, کہیں نہ کہیں انٹرٹینمنٹ تھا, لیکن انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت کچھ سیکھا. مجھے لگتا ہے ٹیپو سلطان کے اوپر بھی بنانی چاہیے, جیسے کہ آپ مجھے اس کے بارے میں ڈسکس کری تھی اس سے پہلے. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کلچرل ایکسچینج جو ہے ہمارا ان پلیٹ فارمس کے تھرو, یہ دیکھیں کانٹینٹ تو بنتا رہے گا ہمیشہ سے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پریسائز کانٹینٹ دکھائیں اپنے بچوں کو, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انہیں کیا دکھا رہے ہیں, ان کے دماغ میں کیا ڈال رہے ہیں, کیونکہ وہ وہی چیز دیکھیں گے اور وہی سوچ ان کے اندر بلڈ اپ ہوگی. سو جیسے کہ آپ نے بولا کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے انڈینس کا, انٹرنیشنل کلچر کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا, وانابیز ہم بن چکے ہیں, اور اس کے بعد اگر انڈینس کی بات کی جائے تو ان کی بھی ہر چیز ہمیں پتہ ہے, اور ہمارے ذہن میں اس طریقے سے وہ بیٹھ چکی ہے کہ شاید ہمیں اپنی چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں ہے, اور ہم انٹرسٹ. اچھا, ان کا مجھے ایسا پرسنلی لگتا ہے کہ یہ ان کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ ان پلیٹ فارمس کو بہت اسمارٹلی یوز کر رہے ہیں اور وہ یہ چیز پورٹری کر رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں ڈال رہے ہیں. کہیں نہ کہیں مجھے یہ سب پروپیگنڈا لگتا ہے کہ ہمارے برین واش کرنے کے لیے وہ اس طریقے کے کانٹینٹ بناتے ہیں. اور آپ لوگ خود دیکھ لیں, مجھے لگتا, اگر میں اپنی بھی بات کروں, میں کسی کی بات نہیں کرتی, میں ہمیشہ خود پہ رکھ کے بات کرتی ہوں کہ میں بھی اپنا کانٹینٹ چھوڑ کے یا تو انٹرنیشنل یا انڈین کچھ دیکھ رہی ہوتی ہوں, کیونکہ مجھے وہ زیادہ میرا اٹینشن گراب کر رہا ہوتا ہے. سو اچھا, اس کا ایک مجھے پلس پوائنٹ یہ لگتا ہے کہ جیسے بچے ہیں انہیں ہم یوٹیوب پہ دکھا سکتے ہیں. اگر آپ انہیں کوئی پوئم دکھائیں یا ویسی کوئی چیز آپ انہیں یاد کروانا چاہ رہے ہیں, آپ کتنا بھی بتائیں, آپ کی ٹیوشن والی باجی اس کو نہیں یاد کروا سکتی, لیکن اگر آپ نے اس کو وہی چیز ٹی وی میں دکھا دی یا کوئی سیریز دکھا دی, تو جیسے کہ بچوں کی آتی ہے اینیمیشن والی, وہ چیز ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. سو ہم چاہیں تو اس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ یوز اینڈ مس یوز ہمیشہ سے آپ کے پاس اختیار رہے کہ آپ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. میں بھی کل میں بھول جاؤں گی. اچھا جی, بھول جائیے, بادام کھایا کریں آپ. چلیں جی بتائیں. انم کی بات پہ میں بھی ایک ایڈ کروں گی بات کہ
ارطغرل غازی کے بعد جب وہ سیریز آئی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی سارے لوگوں نے لیسنس بھی لیے ہیں. اب وہ ڈرامے, انڈین ڈرامے ہوں یا کوئی بھی ڈرامے, اب وہ نہیں دیکھتے, اب وہ سیریز دیکھتے ہیں. چینج آیا تھا کہ بچوں نے کافی ساری چیزوں پہ نالج بھی اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا ہے. میں نے ایسے کافی سارے بچے دیکھے بھی ہیں, گھروں میں بھی دیکھے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ انڈین ڈراموں سے ہٹ کے اب ان کی دماغ کچھ اور بن چکے ہیں. یا شیور. مے بی آئی ایم رانگ بٹ واٹ آئی ہرڈ کہ یہ ارطغرل کی جو سیریز تھی یہ پہلے ایک پرائیویٹ چینل پہ چل چکی تھی, بٹ دس ٹائم یہ کیوں اتنی پبلسائز ہوئی؟ بیکاز ہمارے پاورفل ہوئی. ہاں, پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اس کے بارے میں کہ ایک ہمارے نیشنل چینل پہ چل رہی ہے. تو صرف ویژول امپورٹنٹ نہیں ہے, ماسز تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے بہت کہ اچھی آپ کیسے اس کو مارکیٹ کرتے ہیں. مجھے بات بتائیں کہ ہمارے ڈرامے جو پاکستانی ڈرامے بنتے ہیں وہ 4-4, 5-5, 6-6 کروڑ کے ڈرامے بن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس اسپانسرز بھی آ رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس پاکستان میں ہر طرح کی لوکیشن ہے, آپ کے پاس اسٹوڈیوز ہیں, ہر چیز ہے. تو وائی پاکستانی پروڈیوسرز جو ہیں ایسی کوئی چیز ہمارے کیا ریلیجیس ہیروز جو تھے اس پہ نہیں بنا سکتے؟ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے کیا؟ کیوں نہیں بنا رہے؟ بلکہ یونس سیلیبریٹیز نے تو اس کے خلاف بات کی تھی کہ بھائی اس طرح کی سیریز نہیں چلنی چاہیے, ہم کیا کام کریں. اوبویسلی مطلب کہ بجائے بنانے کے الٹا ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ عورت بہت مظلوم ہے اور رونا پیٹنا وہی سیم اسٹوری, اس کے اوپر ظلم ہوگا اور جو ہے سارے لوگ جو ہیں اس کو مل کے کنسول کریں گے, سمپتھی ملے گی, بس یہی دکھاتے رہیں گے. اور جو اچھی چیز چل رہی ہوگی, سوری آپ بولیں, مجھے ایک پوائنٹ تھا وہ بھول جاتا. چلیں بولیں, میں یاد کروں. چلیں کل سے یونس لائیں گے. ہاں, تو یونس میں یہی بتانا چاہوں گی کہ جتنے بھی ہمارے ڈراما کے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے ایسی چیزیں چلیں, وہ چاہتے ہیں بس وہ عورت کو مظلوم دکھانا چاہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہے, اس کو ساری سمپتیز ملیں, وہی رونا دھونا, وہی گھسی پٹی اسٹوریز, وہی لو اسٹوری, وہی چلتا رہے گا. وہ بالکل سپورٹ نہیں کریں گے کہ اس طرح کی کوئی اچھی چیز چلے جس سے اسلام کے اوپر دوبارہ بلیو ہے. نہیں, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بیلنس کر کے چل رہے ہیں اور وہ سیریز بھی دیکھتے رہے ہیں, ڈرامے بھی. آپ خود بتائیں کوئی ایسا ڈرامہ جو کہ آپ کو ریلیجن کو یا جو پاسٹ ہمارا دکھا رہا ہو, ان کو بھی دیکھتے ہیں. اس لیول تک پہنچنا, اتنی اس کی پاپولیرٹی پہنچنا ماسز میں, کیونکہ دیکھیں آپ ہمارے ڈرامے دیکھے جاتے ہیں نو ڈاؤٹ, بٹ ارطغرل سب نے دیکھا ہے. کیونکہ میں مس نہیں چاہ رہی یہ پوائنٹ یہاں مس ہو, کیونکہ آڈینس کا جاننے کا حق ہے پورا. یہ جو سیریز ہے نا, بار بار ہم سیریز کر رہے ہیں, یہ سوچ تھی طیب اردوغان کی, ترکی کے پرائم منسٹر کی. یہ سوچ تھی کہ ہماری ہسٹری کو دوبارہ اجاگر کیا جائے, کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آٹومن امپائر 2023 میں دوبارہ آزاد ہو جائے گا, خلافت عثمانیہ کو دوبارہ اس کے رائٹس واپس ملیں گے 100 ایئر. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ان کی سوچ تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اسلامی ملک کو کہوں کہ اس کو اردو زبان میں کر کے اپنی یوتھ کو بھی دکھایا جائے, بتایا جائے کہ ہمارا اسلامک جو ہیروز ہیں وہ با کردار تھے. جو انڈیا, مطلب آپ کہہ رہی تھی, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ انم اٹھایا, جو انڈیا ہے نا, انڈیا میں ہمارے جو اسلامک ہیرو ہے نا, کسی کو کیا بتا دیا, کسی کو پاگل بتا دیا, کسی کو بتا دیا کہ وہ کیسے تھے. تو یہ چیزیں نا بدلنی چاہیے. ہمارے لوگ ایسا کیوں نہیں چاہ رہے, کیوں نہیں اس طرح کی کوئی, نہیں ہمارے لوگ چاہ رہے ہیں, تبھی تو پرائم منسٹر نے دیکھیں گورنمنٹ بھی اگر انوالو ہو جائے نا تو کچھ لوگوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. واٹ آئی ہرڈ کہ پرائیویٹ پروڈیوسرز کچھ کلیبریشن کر رہے تھے ترکی کے ساتھ, اور ترکی والے بھی اب ساس بہو پہ ڈرامہ بنانے والے ہیں. اچھا, یہ بھی مارکیٹنگ کرنے کا طریقہ ہے. بالکل. اور یہ بھی کہا جاتا تھا, سونیا گاندھی سے کسی نے کہا کہ آپ پاکستان کو کیسے جو ہے مشکلات میں ڈالیں گی, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا کیبل, جو ہمارے یہاں پہ کیبل ہے نا, گھر پہ مطلب گھر پہ وہاں کی جو انڈین ڈرامے ہیں وہ پہنچا دیں, ان کا کلچر ہی تباہ کر دیں. اور کیا بھی, مطلب ہم نے کافی نقصان بھی اٹھایا ہے. تو یہ چیزیں تھی ساری. ایک چیز ہے میڈیا وار. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ بندوقوں سے لڑائی ہوتی ہے یا زبان سے لڑائی ہو رہی ہے, اب ہو رہا ہے کلچر وار, ڈیجیٹل وار. ڈفرینٹ کنٹریز اپنا کلچر دوسرے کنٹریز میں انفلوئنس کر رہے ہیں. اگر آپ ایگزامپل ہیں, چائنا میں ہر چیز بین کیوں ہے؟ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ کہ کوئی اور کنٹری کا کلچر ان کے لوگ اڈاپٹ کریں. کوریا میں تو پنش بھی ہے. تو بہت ساری چیزیں, وہ نارتھ کوریا تو ایک ایکسٹریمسٹ کنٹری ہے. تو اوور آل دیکھا جائے ہمارا کلچر جو ہے نا, ہم اگر ڈرامے بنا رہے ہیں تو ہم کیا دکھا رہے ہیں, عورتوں پہ ظلم ہے. مطلب وی آر ناٹ شوئنگ اے پازیٹیو سائڈ. اب ٹرکی کا ڈرامہ ہے, اس نے یہاں آیا تو وہ پیسہ یہاں سے باہر گیا نا, تو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں ایسی چیزیں پروڈیوس کرنی چاہیے جو انٹرنیشنل بھی جائے, کہ ہمارا کوئی پروجیکٹ ہو
کچھ بھی ہو, وہ اسلامک بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈب ہو, وہ انگلش میں ڈب ہو, وہ اسپینش میں ڈب ہو, جیسے بہت ساری چیزیں ابھی سننے میں ہے کہ ہمارے یہاں OTT پلیٹ فارم بھی لانچ ہو رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں کب ہوں گے. تو وہ والی ساری چیزیں کہ ہم اپنے کلچر پہ ایک مجھے ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا اپنے کلچر پہ پراؤڈ بھی نہیں کرتے, وہ تھوڑا سا اشیمڈ بھی ہوتے ہیں. مطلب اگر فار ایگزامپل کسی لڑکی کو جانا ہے کسی اچھی جگہ پہ, تو جیسے ہمارے ایوارڈس ہوئے تو ویسٹرن اٹائر وہ لے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہمارے ایسٹرن آؤٹ فٹس اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, عورت اور پیاری لگتی ہے جو پہنتی ہیں, ان کے کچھ اگینسٹ نہیں, بٹ میں ایک بات بتا رہا ہوں. تو وہ چیز ہمیں بڑی ضروری ہے کہ ہم اپنے کلچر کو پہلے اون کریں, اس کے بعد پھر ہم شو کیس کریں. بالکل ٹھیک ہے. آن دس نوٹ ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے, ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. می یونس خان سائننگ آف. اللہ حافظ. اللہ حافظ.